السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، تذکرہ کرنا ہے حضرت سیدنا شہنشاہ گجرات سراج الدین حضرت شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جاگش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہے، احمد آباد میں جن کا مزار شریف ہے اور جن کی پیدائش سن ہجری 817 کے ذی قعدہ مہینے کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو محمد برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف احمد آباد میں وٹوا میں ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مخدومہ بی بی آمنہ سلطانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑی پائے کی عابدہ زاہدہ عارفہ اور اکثر دین کو روزہ رکھنے والی، اور رات میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دوش بدوش آپ کے ساتھ تہجد پڑھنے والی، فرائض پنجگانہ کے ساتھ ساتھ دوسرے وظائف اور اوراد کی بھی پابند تھی۔ یاد رکھیں، کسی بھی شخصیت کے پیچھے اس کی ماں کا کردار یہ اہم کردار ہوتا ہے، لہذا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے بھی ماں باپ کی پرہیزگاری اور ماں باپ کی تعلیم، ان کے عمل کا ایک شاندار رول رہا ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات خواب دیکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور بہت سارے اقطاب بے زمانہ ہیں، اور ہر کتب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا بیٹا، ان کا جانشین ہے، مگر قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں اب تک اولاد نہیں تھی، اور آپ اکیلے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب ہی میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک چھہار عطا فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اسے کھا لو۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کھایا، تناول فرمایا، اور پھر اسی رات اپنی اہلیہ محترمہ مخدومہ آمنہ سلطانہ کے ساتھ جو ہے ہم بستر ہوئے اور آپ حاملہ ہوئیں، اور پھر حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں 9 مہینے کے بعد حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس رات پیدا ہوئے، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ بستی کے باہر ایک جگہ جہاں گنبد بنا ہوا تھا، اس ویران جگہ میں تشریف لے جاتے، عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک رات اسی طریقے سے عبادت میں مشغول تھے، مراقبے میں تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ کی تشریف آوری سے گنبد پورا جگمگا اٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت قطب عالم سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے برہان، اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے جو محمد المشرف ہوگا، اس کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا، اور یہ خرقہ لو، اسے پہنا دینا، اور اس کی تعظیم و تکریم کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوبیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی بشارت دینے کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو ابھی در و دیوار سے انوار رسالت
چمک رہے تھے، اور تمام فضا آپ کی زلف کی جو ہے خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، اور آپ کا عطا کردہ خرقہ بھی حضرت قطب عالم کے ہاتھ میں موجود تھا۔ گھر پہ تشریف لے گئے اور حضور کی بشارت پر دیکھا کہ فرزند جو ہے تولد ہو چکا ہے۔ غسل دینے کے بعد آپ کو خرقہ پہنایا، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت کہی، اور آپ کا نام حضور کے فرمان کے مطابق محمد رکھا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضرت آمنہ سلطانہ، آپ کی والدہ ماجدہ، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بھی اوراد و وظائف میں مشغول تھی کہ اچانک آپ سے کہیں کسی زیر زبر کی غلطی ہوئی، اور فوراً آواز آتی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح پڑھیں۔ آپ کی والدہ چونکتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ شوہر نامدار کی تو آواز نہیں ہے۔ پوچھا کہ یہ آواز آپ نے دی؟ آپ کی آواز کو تو میں پہچانتی ہوں۔ حضرت قطب عالم نے فرمایا نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں دی، مگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ علم عطا فرمایا ہے، اس نے تمہاری غلطی کی اصلاح کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حمل کا 7واں مہینہ تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا، میں تراویح پڑھ رہی تھی اور سورہ کافرون کی تلاوت کر رہی تھی، اس میں اعراب کی غلطی ہوئی، زیر زبر کی غلطی ہوئی، تو فوراً پیٹ سے آواز آئی اور آپ نے اس غلطی کی بھی اصلاح فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی ذہین، فطین اور متبع سنت رسول تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، اور آپ کو دودھ پلانے والی جو دایا تھی ان کا نام بھی حلیمہ تھا۔ اور آپ کی دایا حلیمہ کہتی ہیں کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دودھ پیتے تھے تو ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرے پستان کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ میرا بھی ایک بچہ تھا تو اس کے لیے دودھ ختم نہ ہو جائے، تو پھر وہ اس کے لیے چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ بھی ایک ہی پستان سے دودھ پیتے اور ایک بھائی کو لیے چھوڑتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوئی تو سن ہجری 821 ربیع النور شریف کی 21 تاریخ کو حضرت قطب عالم نے آپ کی تسمیہ خوانی مقرر فرمائی۔ اس کے لیے سب کو بلایا گیا، خاندان میں سب جمع ہوئے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نظر فرمائی تو سب آ چکے تھے، مگر آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن حضرت بی بی فاطمہ نہیں آئی ہوئی تھی۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میاں منجن، آپ کو پیار سے میاں منجن کہتے تھے گھر کے بڑے بڑے، دیکھو تمہاری پھوپھی ابھی تک نہیں آئی ہے، آخر کیا بات ہے؟ جاؤ جلدی جاؤ، بلا لاؤ۔ حضرت شاہ عالم جب گئے تو دیکھا کہ پھوپھی صاحبہ پریشان نظر آ رہی ہے اور ان کا ایک پازیب نہیں مل رہا ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا میاں منجن اگر یہ نہیں ملا تو میں نہیں آؤں گی اور تمہاری جو ہے تسمیہ خوانی شروع نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا پھوپھی صاحبہ آپ مطمئن رہیں، آپ کا پازیب میں تلاش کیے دیتا ہوں۔ آپ نے پھوپھی جان کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی کہ یہاں تشریف لائیں۔ پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کی ایک پرانی دیوار کے پاس لے آئے اور کہا کہ اس دیوار کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر نکال لیں، اور یہ فلاں عورت کی حرکت ہے۔ وہاں جیسے ہاتھ ڈالا وہ پازیب مل گیا۔ آپ نے عرض کی کہ میری ولادت کے دن جب آپ مصروف تھی اس عورت نے موقع پا کر اسے چرا لیا اور یہاں چھپا دیا تھا،
آپ کی پھوپھی صاحبہ نے کہا کہ واقعی یہ تو یہاں موجود ہے، مگر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ نے عرض کی میں اس کا راز جو ہے اس کا عیب کھولنا نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دن بتا دیا تھا، اور میں انتظار میں تھا کہ جب کبھی موقع آئے اور اس موقع سے آپ کو یہ پہنچا دیا جائے۔ اس عورت نے کئی مرتبہ یہاں کے ڈھونڈا، مگر میں نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپنا ہے، اور آپ کی والد صاحب کی جو تعلیم تھی، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے بچپن میں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تسبیح ہاتھ میں لے لو اور یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص کثرت سے مصطفیٰ مصطفیٰ پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے پختہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عشق رسول میں دنیا سے جاتا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ آپ کے والد صاحب کی تعلیم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب دوسری قسط میں آگے بیان کیا جائے گا۔